نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسنات يذهبن السيئات آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، کل کے درس میں ہم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو پڑھا سنا۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات کی فضیلت جو ہم جان چکے ہیں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں عبادت کی فضیلت کیا ہے۔ خود رات تو افضل ہے، لیکن اس میں جو عبادت ہوگی اس کی کتنی فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کا یقین، اور احتساب یعنی اس اجر و ثواب کی طلب بھی ہو، رغبت بھی ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ یقین ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر مجھے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرا احتساب یعنی اس کی طلب کی رغبت بھی بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ میں یہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ ساتھ عمل کرنا ماضی کے گناہوں کا کفارہ تب بنتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں یوں بیان کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو یعنی کبیرہ گناہوں سے، تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے۔ کہ جہاں بھی اعمال کی بدولت یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ عمل فلاں نیکی گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، وہاں گناہ صغیرہ مراد ہوگا، کبیرہ گناہ نہیں مراد ہوگا۔ کبیرہ گناہ سے جب تک توبہ نہ کی جائے، پھر اس سے بچا نہ جائے، اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بڑے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہوں کو تمہاری نیکیوں کی وجہ سے مٹا دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یعنی یہ بچنا بھی ایک نیکی ہے، بچنا، گناہوں سے بچنا ایک خود نیکی ہے۔ لہذا آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ سال بھر گناہ پر گناہ کرتا رہے اور ایک رات آئے خوب جم کے عبادت کی کہ نامہ اعمال سے گناہ مٹوا لوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو بڑے گناہوں سے بچتے رہنا تاکہ اس کی نیکیاں اس کے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں، اور وہ آخرت میں پاک صاف اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبیرہ گناہوں یعنی بڑے گناہوں کی تفصیل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں دنیا یا آخرت میں حد یعنی سزا کا ذکر ہو، مثلا زنا، چوری، جھوٹی تہمت، جن پر دنیا میں بھی شرعی سزا ہے، اور وہ گناہ جن پر آخرت میں سزا کا ذکر آیا ہے جو کہ ایک خاص وعید ہے۔ اس طرح وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ کہ غصے، اس کی لعنت یا جہنم میں داخلہ یا جنت سے محرومی کا ذکر ہو، مثلا جادو کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جنگ چھوڑ کر بھاگنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، شراب پینا وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا، یہ سارے ظلم ہو نہیں گئے۔ تو فرمایا ان گناہوں سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سفیان بن عینہ
ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ علماء سے اسی طرح منقول ہے کہ لیلۃ القدر خیر و برکت والی رات ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا خوب اہتمام کرے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے سامنے ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہا وہ پوری خیر سے محروم رہا، اس خیر سے وہی شخص محروم ہوگا جو واقعی محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رات کی خیر سے محروم ہونا بہت بڑی محرومی ہے۔ اصل محرومی کیا ہے؟ محرومی یہ تو نہیں کہ آج افطاری ڈٹ کے نہیں کی، محرومی یہ تو نہیں ہے کہ آج سحری ڈٹ کے نہیں کی، محرومی تو یہ ہے کہ جو رزق تمہاری روح کو میسر آنا تھا تم اس سے محروم ہو گئے، کہ افطاری ہو یا سحری ہو، گوشت ہو یا چاول ہو، طرح طرح کے کھانے کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ظاہری جسم کے لیے، اس کی نشو نما کے لیے، ہمارے جسم کے اندر ایک اور جان ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا رب کی یاد ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت سے جو بندہ محروم ہو گیا، اصل محروم وہ ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کرو، جو درود سے محروم ہو گیا، اپنی روح کو غذا نہ پہنچا سکا، اصل محروم وہ بندہ ہے۔ لہٰذا اس رات کو ضائع کر دینا ایسا ہے جیسے ایک انسان 1000 مہینوں کو ضائع کر دے۔ دنیاوی اعتبار سے 1000 مہینے 83 سال سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اس حساب سے اس ایک رات کا ضائع کرنا گویا پوری زندگی ضائع کرنا۔ آج بمشکل ہماری 83 سال عمر پہنچے، 60-70 حد ہو گئی ہے۔ تو لہذا جو انسان اس ایک رات کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر اللہ کی عبادت و طاعت میں نہ لگا سکے، اس سے پوری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسا شخص یقیناً محروم ہے، اسے محروم کہا جائے گا۔ کسی مزدور سے کہا جائے کہ ایک رات کا کام اور تنخواہ 1000 مہینوں کی ملے گی، کام ایک رات کا، تنخواہ تمہیں 1000 مہینوں کی دیں گے، تو وہ شاید ایک نہیں کئی لوگ اس کے کام کے لیے، اسی کام کے لیے دوڑ پڑے۔ کہا تو ایک کو گیا ہے نا، لیکن سننے والے سارے دوڑیں گے، یار مزے نہیں ہوگے۔ مزدوری ایک دن کی، ایک رات کی، اور تنخواہ 1000 مہینوں کی مل رہی ہے۔ کیا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ جس کے کان میں آواز پڑے گی وہ بھی کہے گی میں بھی ضرورت مند ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ مزدوری میں بھی کروں گا۔ بلکہ ممکن ہے اس کام کا موقع پانے کے لیے آپس میں مار پیٹ کی نوبت بھی آ جائے کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین اس عظیم رات کی عبادت کی ترغیب دے اور بندے اس کے باوجود سستی اور غفلت میں پڑے رہے، بلکہ اگر اس رات میں جاگیں بھی تو اسے تفریح اور فضول کاموں میں بسر نہ کر دیں، اسے اللہ کی عبادت کی بجائے چائے نوشی اور دنیاوی گپ شپ میں ختم کر کے اپنے دل کو جھوٹی تسلی نہیں دیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے، عرض کیا آقا پرانی امتیں بنی اسرائیل میں ایسے ایسے لوگ گزرے ان کی تو عمریں بھی لمبی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عبادت کیا کرتے تھے تو وہ تو 400 سال، 450 سال، 500 سال، 600 سال، 800 سال ان کی عمریں تھی، تو وہ تو عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں میں ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، اور اس رات میں جو بندہ 2 نفل ادا کرے گا وہ پچھلی امتوں کے وہ جو 450 سال عمر پانے والے لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کی اس عبادت پر وہ ایک رات کے 2 نفل بھاری پڑ جائیں گے۔ کتنا رب کا کرم ہے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یار کی امت پر اتنا کرم فرمایا آؤ تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور پھر اقبال تڑپ اٹھا، کیا خوب کہا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں۔
آئیے احباب، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی بجائے اس رات سے لطف اندوز ہو، اس رات کو اپنے لیے ایک غنیمت جانیں۔ اسی طرح کی خوش فہمی سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ساری رات انسان گپ شپ میں بسر کر دے، چائے نوشی میں بسر کر دے، کھانے پینے میں بسر کر دے، دن سوتے ہوئے گزر جائے، اور پھر آپ تو ماشاءاللہ متکفین حضرات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضری کے لیے، خاص حاضری، خصوصی حاضری کے لیے، اور پھر لطف کی بات ہے جب کسی کو خاص ٹائم دیا جاتا ہے نا، سارے باہر ہو جاؤ، میں نے یہ جو ملاقاتی بلائے ہیں یہ میرے خاص بندے ہیں، انہیں خاص وقت دیا جائے گا، باقی سارے حال سے باہر نکل جاؤ۔ تو آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں خاص کر کے بلایا گیا، سپیشل میٹنگ ہوگی، سپیشل ملاقات کا وقت دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے۔ آئیے اس ملاقات سے فائدہ اٹھائیے کہ جب آپ 29 کا یا 30 کا چاند نظر آئے تو اس حال میں اٹھے کہ آپ کا دل، آپ کی روح مطمئن ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔